ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں اقامت کے حوالے سے جو بات بڑی ہی تحمل سے اور بڑی متانت سے سمجھنے والی ہے، اقامت کے حوالے سے 3 اقوال ذہن نشین کر لیں۔ ہمارے علماء نے، فقہاء نے 3 صورتیں لکھی اقامت کے حوالے سے۔ پہلے چند ایک مسائل ذکر کرتا چلوں۔ جو شخص اذان دے گا، اقامت کہنا بھی اسی کا حق ہے۔ اگر کوئی اور شخص اقامت کہے تو اس کی اجازت سے اقامت کہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ کے سامنے فتویٰ ہے۔ سوال یہ ہوا کہ اذان و اقامت کے لیے کوئی جہت متعین نہیں۔ سوال اس میں، اور یہ ترتیب سے کئی سوالات ہیں کہ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع مدین مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک صاحب نے نماز کے لیے تکبیر بائیں طرف سے کہہ دی، دوسرے صاحب نے روک دیا اور فرمایا کہ بائیں طرف سے نماز کے لیے تکبیر یہ اقامت نہیں کہی جا سکتی۔ اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا کہ اذان مسجد کی دائیں جانب یا بائیں جانب ہر طرف سے سنت طریقے سے دینا جائز ہے۔ اسی طرح تکبیر مسجد کے اندر محراب کی دائیں اور بائیں جانب ہر طرح جائز ہے، بس مسجد کی حدود میں ہونا تکبیر کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال یہی اسی قسم کا ہوا کہ اگر کوئی تکبیر کہنے والا، اقامت کہنے والا اگر دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی اقامت کہنے والا امام کے پیچھے نہیں کھڑا بلکہ دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کے لیے بھی فقہاء نے لکھا کہ چاہے دوسری صف میں ہو، تیسری صف میں ہو، یعنی اگر نمازی زیادہ ہیں اور اقامت کہنے والا دیکھتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور میں اگر پہلی صف میں کھڑا ہوں گا تو میری آواز سب تک نہیں جائے گی، تو وہ دوسری صف میں، تیسری صف میں کھڑا ہو کے بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ تو اقامت کے لیے دائیں بائیں کی کوئی بھی جہت ہمارے فقہاء علماء نے متعین، ہماری اپنی سوچ ہے تو ہم اس، یعنی ہمارا ایک معاملہ ہے ہماری سوچ کا، لیکن ہماری سوچ سے فقہ کا جو دین کا مسئلہ ہے وہ متعین نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں اقامت کے حوالے سے کہ اقامت بیٹھ کر سنی جائے گی یا کھڑے ہو کر سنی جائے گی۔ 3 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ فقہاء نے لکھا کہ پہلے آپ نے بھی دیکھا ہو، شاید اس کا مشاہدہ کیا ہو، ہم نے کراچی میں اکثر مساجد دیکھی کہ امام کے لیے جو آنے کا رستہ ہوتا ہے وہ محراب کے طرف سے ہوتا ہے، یعنی محراب کے پیچھے سے وہ اس کے لیے راستہ ہوتا ہے جانے آنے کا، یعنی وہ نماز پڑھائے گا اور نماز پڑھا کے وہیں سے باہر چلا جائے گا یا وہیں سے وہ آئے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر امام محراب کی سمت سے آئے تو جیسے ہی نمازی امام کو دیکھیں فوراً کھڑے ہو جائیں، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف کے پاس سے وہ گزرتا جائے گا اس صف والے کھڑے ہوتے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ، اگر امام اقامت کے وقت مسجد میں موجود ہے، نمازی بھی موجود ہیں، تو پھر ان کے لیے اٹھنے کا حکم ہمارے فقہاء احناف، بالخصوص فقہاء احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، کہ پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر اٹھیں گے۔ کب اٹھیں گے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر اٹھیں گے۔ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی اور بخاری میں بھی یہ ہے۔ اس حدیث کے تحت امام ابن حجر اسقلانی ہوں، علامہ بدر الدین عینی ہوں، ابن بطال علیہ رحمہ ہوں، جتنے بھی محدثین ہیں جو بخاری اور مسلم کے شارح ہیں، وہ سب یہی بات نقل کرتے ہیں۔
حدیث یہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، وقال ابن حاتم اذا اقیمت او نودی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، جب نماز کے لیے، حدیث کس کتاب سے ہے؟ صحیح مسلم سے، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو نہ کھڑے ہو. یعنی اس میں رسول اللہ علیہ السلام تاکید یہ فرما رہے ہیں کہ اقامت ہونے سے کھڑے ہونا کافی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جب اقامت ہو تو تم کیا کرو، کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک پہلو سے حدیث ہے. ابھی آگے اس کو مزید ہم سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں، آدھی بات ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو تب تک کھڑے نہ ہو. ابن حاتم نے کہا اقامت کہی جائے یا جماعت کے لیے پکارا جائے، جب تک مجھے نہ دیکھو تب تک تم کھڑے نہ ہو. اب اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے جو لکھا یہ ہے صحیح مسلم، اور اس کے شارح جو امام نووی اس پر حاشیہ نقل کرتے ہیں، اس بڑی چھاپے والی کا جو مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے. مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ جو فقہ حنفی کے اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں، بالخصوص دو مسالک جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، ایک بریلوی اور دوسرے دیوبندی، یہ مسئلہ تو فقہائے احناف کے ہاں مسلمہ ہے. اچھا، اب اگر اس حدیث سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو دکھاؤں، عرب امام شیخ صالح سے سوال ہوا. کہاں کے امام؟ شیخ صالح المنجد. ان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے، میں ان کی ویب سائٹ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوال و جواب شیخ صالح المنجد کا. اب ان سے سوال ہوا مجھے اقامت سن کر کس وقت کھڑا ہونا چاہیے. عرب عالم دین کہ دوران اقامت اللہ اکبر سن کے کھڑے ہونا یا لا الہ الا اللہ سننے پر کھڑے ہونا. اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، اور یہ جو سوال نمبر ہے 134108، کہا کہ نمازی نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہو، اس بارے میں اہل علم رحمہم اللہ کے متعدد اقوال ہیں، جنہیں امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 233 میں ذکر کیا، جو کہ درج ذیل ہے. نمبر 1، جس وقت مؤذن اقامت کہنا شروع کرے تب کھڑے ہوں، یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول، جس وقت مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تب کھڑے ہوں، یہ کس کا قول ہے؟ کس کا قول ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. تو دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا قول، میری آج تک جس بھی کسی دیوبندی عالم سے بات ہوئی وہ اس کے برعکس ایک تعویل کر کے وہ پیش کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے گا تب کھڑے ہوں گے. نمبر 3، امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جس وقت مؤذن اقامت کہہ کر فارغ ہو جائے تب کھڑے ہوں. چوتھا یہ ہے جو امام مالک کا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چاہے نماز اقامت کہی جائے اس کے ابتدا میں کھڑے ہو جائیں، درمیان میں کھڑے ہو جائیں، کہیں کسی بھی وقت کھڑے ہوں، کوئی اس میں رائے یا کوئی اس میں جو قول ہے وہ نہیں. 5واں، مؤذن جس وقت اقامت کہتے ہوئے قد قامت الصلاۃ پر پہنچے اور امام بھی آ جائے تو اس وقت کھڑا ہونا مسنون ہے، اور اگر امام نہ آئے تو امام کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے. امام احمد کا یہ موقف ہے. اس کے بعد شیخ صالح بن عثیمین اور جتنے بھی عرب علماء ہیں ان سب نے بھی یہی کہا کہ اس کے لیے کوئی بھی کھڑے ہونے کی شرعاً کوئی قید نہیں لگائے گی. اقوال میں نے آپ کے سامنے سارے رکھ دیے. امام نووی فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کا امام نووی فرماتے ہیں وَمَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، کہ جب امام اقامت کہی جائے کب کھڑے ہونا ہے. کہتے ہیں فَمَذْهَبُ الشَّافِعِي رحمہ اللہ تعالی وطائفہ
امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے انہو یستحب اللہ یقوم احد حتی یفرغ المؤذن من الاقامہ، کہ جب مؤذن اقامت سے فارغ ہو تب کھڑے ہونا۔ یہ کس کا موقف ہے؟ امام شافعی کا۔ ونقل القاضی عیاض عن مالک رحمہ اللہ وعامۃ العلماء انہو یستحب ان یقوموا اذا اخذ المؤذن فی الاقامہ، فرماتے ہیں کہ امام مالک اور عامۃ العلماء کا قول یہ ہے کہ جب مؤذن اقامت کہنے لگے تب کھڑے ہوں۔ وکان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، تب کھڑے ہوں، اور کہا یہی قول ہے امام احمد کا۔ اب امام نووی فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ والکوفیون یقومون فی الصف اذا قال حی علی الصلاۃ، امام اعظم ابو حنیفہ ان کا اور کوفیوں کا یہ قول ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تب کیا کریں؟ کھڑے ہوں۔ تو اب ہر طرح کے اقوال ملتے ہیں، اقامت سے پہلے کھڑا ہوا جائے تب بھی صحیح ہے، اور حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے تب بھی صحیح ہے، لیکن جو بالخصوص فقہ حنفی کا جو اصول ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، وہ کیا ہے؟ تو ہم اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ حنفی کہلواتے ہیں۔ تو پھر احناف کا تو یہی قول ہے۔ اور پھر آگے چلیں تو امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ امام ترمذی نے جو باب باندھا، اس باب کا جو نام رکھا وہ رکھا باب کراہیت ان ینتظر الناس الامام وہم قیام، فرمایا کہ لوگوں کا انتظار کرنا، باب آپ کے سامنے کہ باب کراہیت ان ینتظر الناس الامام وہم قیام عند افتتاح الصلاۃ، وہ کہتے ہیں نماز کے وقت لوگوں کا کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا مکروہ ہے۔ دکھائیں اس کو ذرا، لوگوں کا نماز کے وقت کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ باب باندھا اور اس میں حدیث لے کر آئے، وہی حدیث جو ہم نے مسلم کے حوالے سے پڑھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی خرجت، یہاں تک کہ تم مجھے نہ دیکھ لو۔ امام ترمذی اس کے آخر میں جو جملہ نقل کرتے ہیں وہ بڑا اہم ہے، وہ کہتے ہیں اسی لیے وقال بعضهم، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اگر امام کے مسجد میں ہوتے ہوئے اقامت ہو، اذا کان الامام فی المسجد، امام مسجد میں موجود ہے اور پھر اقامت کہی جا رہی ہے، تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ قد قامت الصلاۃ پر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اس میں کسی نے بھی ہمارے فقہاء میں سے کسی نے یہ قول نہیں ذکر کیا کہ اقامت سے پہلے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی ایک ذہن نشین رہے، یہ فتاوی حقانیہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کا، وہاں کے علماء دیوبندی علماء کا فتویٰ ہے، ان سے سوال ہوا کہ امام اور مقتدی کس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ سوال یہ ہوا، جواب دیتے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا امام اور مقتدی دونوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگرچہ بعض نے حی علی الصلاح کے وقت قیام کو مستحب قرار دیا ہے۔ یعنی کب کھڑے ہونا ہے؟ حی علی الصلاح پر یا حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ فقہ حنفی کا، اور پھر دوسری بار سوال ہوا، اس کے جواب میں بھی لکھا کہ کتب فقہ میں قیام الی الصلاح کے لیے مختلف قسم کی روایات منقول ہیں، عند الاقامہ، وسط الاقامہ اور عند الفراغ، چاہے اقامت سے پہلے، چاہے اقامت کے درمیان، چاہے اقامت کے بعد، جس وقت بھی ہو۔ اب وہ کہتے ہیں
جو حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں انہیں بدعتی کہنا صحیح نہیں ہے، جبکہ ہمارے دیوبندی دوست جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس حوالے سے بڑا طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ تو حی علی الصلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے ہی امام کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں وسعت ہے، اس میں کیا ہے؟ وسعت ہے، لیکن احناف کا جو قول بالخصوص ہے وہ کب کھڑے ہونے کا ہے؟ حی علی الصلاح کا۔ یہ کہتے نہیں جی اس کے بعد اب بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے بعد اب بیٹھا نہیں جا سکتا۔ تو ہم دونوں اقوال پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی فقہا نے یہ لکھا، ہمارے علماء نے بھی یہ لکھا کہ اگر کوئی اقامت کے وقت کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا نہ جائے، اور اگر کوئی حی علی الصلاح کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے، یعنی دونوں طرف یہ اعتدال کا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں سبق یہی سکھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں سبق یہ سکھایا جاتا ہے بریلویوں کے ہاں کہ جو اقامت کھڑے ہو کے سنے وہ اس کو سارے حیران ہو کے دیکھتے، اور ان کو سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو بیٹھا رہے سمجھ لو یہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ اپنے فقہائے احناف نے جس چیز کو ترجیح دی وہ کس وقت چیز کو دی؟ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کے وقت۔ پہلے بھی کھڑا ہو جاتا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم جمعے کی اقامت کھڑے ہو کے سنتے ہیں اور باقی نمازوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، اور اگر بعض اوقات دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم اس میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی اس میں رائے ملتی ہیں، وسعت کا اس میں پہلو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں دین کے معاملے میں کشادگی سے، کشادہ دلی سے، فراخ دلی سے معاملات کو سمجھنے کی اور انہیں ایک دوسرے پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔